سیاسی و حکومتی معاملات میں اعلیٰ عدالتوں کی غیر ضروری مداخلت کس طرح ملکوں کو سیاسی، معاشی اور انتظامی حوالے سے مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے، اس کی تازہ ترین مثال بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ کا کوٹا سسٹم کی بحالی کا متنازع فیصلہ ہے۔ حالیہ عدالتی فیصلے کے بعد شروع ہونے والا احتجاج پرتشدد جھڑپوں میں بدلا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 4-5 روز میں یہ احتجاج باقاعدہ سول وار کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور مرنے والوں کی تعداد 39 ہو گئی ہے، جبکہ 2500 لوگ زخمی ہیں۔ ان میں سے 1000 سے زائد شدید زخمی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ بنگلہ دیش میں صرف 44% سرکاری ملازمتیں میرٹ پر دی جاتی ہیں، جبکہ 56% کوٹا سسٹم کے تحت بانٹی جاتی ہیں۔ 56 میں سے 30% کوٹا 1971 میں پاکستان سے علیحدگی کی تحریک میں حصہ لینے والوں کی اولادوں کے لیے مخصوص ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام اور خاص طور پر طلبہ و طالبات پچھلے 50 برسوں سے اس کوٹا سسٹم کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 2018 میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے یہ عوامی مطالبات تسلیم کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے مجاہدین آزادی والا 30% کوٹا ختم کر دیا، لیکن پچھلے ماہ بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمتوں کا یہ کوٹا بحال کر دیا، جس پر احتجاج شروع ہو گیا۔ حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جس نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے 7 اگست سے کیس کی سماعت شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران احتجاج کرنے والے طلباء کی قیادت نے وزیر اعظم حسینہ واجد سے مذاکرات کے لیے ملاقات کا وقت مانگا، تو انہوں نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے وہ ملاقات کا وقت دے نہیں سکتی۔ وزیر اعظم حسینہ واجد کے ایک حالیہ بیان نے بھی اس جلتی پر تیل گرایا۔ انہوں نے احتجاج کرنے والے طلباء و طالبات کو رضاکار کہہ کر پاکستان کا ایجنٹ قرار دے دیا، کیونکہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی ان مظاہروں میں شامل ہیں۔ 1 جولائی سے شروع ہونے والے مظاہرے 14 جولائی تک پرامن رہے۔ 15 جولائی کو عوامی لیگ کے اسٹوڈنٹس ونگ نے پولیس سے مل کر ڈھاکہ یونیورسٹی میں احتجاج کرنے والے طلباء و طالبات پر حملہ کر کے انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان جھڑپوں میں 6 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ کل جمعرات کو یہ تشدد پورے ملک میں پھیل گیا اور ہلاکتیں 39 ہو گئیں۔ 2500 لوگ زخمی ہیں، جن میں 104 پولیس افسران اور 30 صحافی بھی شامل ہیں۔ M2M اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔